خصوصاً ان حالات میں. تو یہ جو پی ڈی ایم والی بات آپ نے کی ہے، تو پی ڈی ایم جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے اور یہ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا بچائیں گے؟ حکومت کو آپ گرا نہیں سکتے. پی ڈی ایم کا آپ کا اپنا تمام جماعتیں جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، اور یہ بھی جماعت کا ایک پہلے اس کو مشورہ تھا کہ مولانا صاحب یہ آپ کو آگے بند گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، آپ کے پیچھے بڑی بڑی جماعتیں ہیں اس پہ. اور یہ مردان کا جو یہاں آپ نے دیکھا کہ مظاہرہ ہوا، تمام پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، تو ایک الگ ہر ایک لیڈر آ کر اس یہاں تقریر کی، اور کسی نے تو دلچسپی نہیں لی، اور تقریباً 5-10 اضلاع کے تمام کارکنان جمع کر کے یہ تو بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا، لیکن نہیں ہوا. عوام کا اس کو رسپانس نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایشو ہے، اور یہ حاصل کر کے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو یہ جو پیش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے اس کی سپورٹ کے لیے یا اس کی مخالفت کے لیے عمران خان کی سپورٹ کے، ہمارا کوئی عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے. اس کو یعنی قوم کو جتنے بھی مسائل ہیں، مہنگائی وغیرہ ساری چیزیں، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ نہ مہنگائی کا ہے نہ جمہوریت کا ہے. اس لیے کہ اس نے ایشو تو یہ بنایا ہے کہ جمہوریت، کسی بھی پارٹی میں اس وقت پاکستان میں جمہوریت بالکل ہی نہیں ہے، صرف شہنشاہیت ہے. اور اس کو طول دینے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے تمام اس کے لیڈران کو، جو اس وقت اس کو آئندہ کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے لیے یا حکومت کے لیے یا حکومت کو حکومت پہ اتنا زیادہ پریشر ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کا کوئی پریشر ہی نہیں ہے، آج تک ہم نے محسوس ہی نہیں کیا. اگر اس پہ پریشر ہوتا تو یہ الگ اس کے ساتھ بیٹھ کے، ان لوگوں کا پی ڈی ایم کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے کچھ نیب اور ریب کے کیسز حل کرو، کچھ ہماری مدد کرو، مہربانی کرو. اس ساری چیزوں کا پریشر کا تو یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی عوام کا مسئلہ ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہے، یا اس نے کوئی تقریروں میں اس کا یہ نہیں ہے. بس صرف اتنا ہے کہ ہم نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. یہ جو میرے خیال میں پی ڈی ایم کا اس وقت جو بیانیہ ہے وہ نہ ملک کے لیے ہے، نہ سرحدات کے لیے ہے، نہ کوئی مہنگائی کے لیے ہے، نہ عوام کے لیے ہے، نہ کوئی دستور کے لیے ہے. بس صرف اپنے آپ کو یعنی سلیکٹ کرنے کے لیے یا اپنے اس مفاد کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ. اصل میں یہ جو رکنیت کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ بڑی اجلت میں ایک کام فیصلہ ہو گیا ہے اور بتا دیا ہے. کل کمیٹی بنی، اور پھر کمیٹی کا ہم سمجھتے تھے کہ اب الحمدللہ کمیٹی ہم سے پوچھ داچھ کرے گی، کوئی شو کاز نوٹس دے گی کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. حالانکہ ہماری کمیٹی بھی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، اور 13 سال سے 12 سال سے یہ ہمارا جو اندرونی تحفظات کی بات ہے وہ ہر فلور پہ چل رہی ہے. شیرانی صاحب کا بھی چل رہا ہے، اور یہ آپ کے کچھ میڈیا، دنیا ٹی وی وغیرہ، اس نے بھی یہ نشر کیا تھا اس کی تقریر وغیرہ اندر والی. تو یہ ہمارا جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ تو اندر کی اصلاح والی ایشو ہے. تو اس پہ کوئی کسی کا رکنیت ختم بھی نہیں کر سکتا. نہ اس نے جو شوکاز نوٹس ہے وہ نہیں دیا ہے. پھر جو ہے وہ ہم یعنی مرکزی شورا کے ممبر ہیں، شورا کا کوئی اجلاس اس حوالے سے نہیں ہوا ہے. تو اس لیے اس کی جو ساری چیزیں یعنی عجلت میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اس کی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں تھی کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے، ہم عہدوں میں رہے ہیں. ہمیں مولانا جو سیاست کر رہی ہے، ان کی اپنی سیاست نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. سیاست جو ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ بہت کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح کہ پہلے جمعیت علماء کے یہ جنرل سیکرٹری بنے، ٹھیک ٹھاک اس کی جو جمعیت علماء کے حوالے سے اب آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی ذات کی سیاست ابھی آہستہ آہستہ شہنشاہیت جو ہے، وہ موروثیت جو ہے وہ جمعیت علماء میں جو انٹر ہو رہی ہے یا انٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ ایک دستور ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جس کو بھی ووٹ دے ظاہر ہے وہی دے دے. لیکن اس کے لیے عمومی کے لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے شورا کے لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے سینئر لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے تمام تر دھاندلی کی طریقہ کار اور ساری چیزوں پہ
عمل درآمد کرنا. تو یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ شہنشاہیت کی طرف. جیسے ہم نے بات کی جی اصل میں یہ جو حیدری صاحب نے کل پریس کانفرنس کی کہ ہم GHQ کے سامنے دھرنا دیتے ہیں, جی جی اور اگر نیب نے مولانا صاحب کو نوٹس دی جی تو یہ تو ایک ملکی ادارہ ہے, کوئی کسی کے سامنے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں GHQ کا یا نیب کا یا وزیر اعظم ہاؤس کا یا چیف جسٹس کے گھر کے سامنے یا نیب کے چیئرمین کے سامنے کسی کے سامنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صاف ہے مولانا صاحب تو اس نے اثاثے پیش کرنے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے تو بس بات ختم. تو اس میں میرے خیال میں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دھرنے میں اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے, اپنے ایک وہ نیب کی نوٹس کے لیے پورے جمعیت علماء کو. اب حیدری صاحب نے میرے خیال میں ہمارے مرکزی بڑے ہیں لیکن بچگانہ بات کی ہے کہ ہم کس کے سامنے اور کس کے سامنے جو ہے دھرنے دیں گے, اور پورے 30 لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے نیب کے دفتر میں. کوئی یہ بیان دیتا ہے, کوئی مطلب اس کے حوالے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے. یہ تو ملک میں کسی کو نوٹس, یہ باقی جو لوگ بھی اس وقت سرگرم ہیں وہ بھی وہ نیب کے لیے ہے. اور اگر ہمیں کوئی یہ جس طرح سیاسی لوگوں کا کلچر ہے, مجھے کوئی کہتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ پہ FIR ہوا ہے تو وہ میرے خلاف چھاپے نہیں مارتے, نہ میں ادھر دھرنا دیتا ہوں, میں خود پیش ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم تو کوئی چھپنا نہیں چاہیے ہمیں. آپ کہہ رہے